ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو پوری دنیا کے اس وقت حالات بن رہے ہیں ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کامیابی ہمیں کہاں ملے گی، اور جس چیز کی کرنے اور کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں اور آپ کو، جس سے ہماری اور آپ کی کامیابی ہمیں اور آپ کو نصیب ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آئیے میں آپ کو ایک واقعے سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرب ملک کے اندر ایک قبیلہ ہے جسے ہم اور آپ بنو سالم کے نام سے، بنو سلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے لوگوں نے آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اسی قبیلے کا ایک بہت ہی کمزور، بہت ہی لاغر اور بہت ہی نحیف ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس آدمی پر پڑتی ہے اور آپ پہچان جاتے ہیں۔ آپ شروع میں حیران بھی ہوتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں، ارے یہ تو اسی قبیلے کا آدمی ہے جس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، جس نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ 70 صحابہ کو شہید کیے تھے۔ یہ تو وہی قبیلے کا آدمی ہے، اس کا کیا مقصد ہے آنے کا، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اسلام لانے کی خواہش کرتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور اس کے قبیلے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کہ 70 آدمی کو شہید کرنے والا شخص جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اسلام کی غرض سے حاصل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتا ہے، صحابی کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالت اس کی بہت بیکار ہے، بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گندے ہیں، میلا کچیل ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیسے آئے؟ تو عرض کیتا ہے کہ اللہ کے نبی میں پیدل چل کر اسلام کی خواہش میں، آپ سے ملاقات کی خواہش میں بہت دور سے پیدل چل کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ابھی تو اس کو واپس جانا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے اور بہت پریشان حال ہے، کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، اس کو واپس جانا ہے، حالات اس کے بڑے خراب ہیں، بہت نازک ہیں، اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، اس کو واپس جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میری سواری میں اپنے بھائی کو ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک ایسے قبیلے کے آدمی کو یہ سواری ہدیہ کی جا رہی ہے جس کے لوگ بہت ہی بدبخت، اسلام کو بڑا نقصان پہنچائے تھے،
70 صحابہ کو شہید کیے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بھول جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، بھائی چارگی پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں پریم الفت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو دوسری ضرورت پر ترجیح دے رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، پھر آپ صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہے جو کوئی اس کے کپڑے کا بندوبست کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اسے معاشرے کو دیکھیں، اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اپنے حالات پر غور کریں اور اس حالات کو اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں شروع کیا ہوں اور کہنا جو چاہ رہا ہوں، دونوں حالات کو آپ سامنے رکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کو اپنی کمی کا احساس ہوگا کہ آخر اس وقت ہمیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے، کیوں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، کیوں اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، کیوں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو غور کرنا ہوگا اور سینے میں اس بات کو بیٹھانا ہوگا اور اس بات کو احساس کرنا ہوگا کہ خدا کی قسم جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ہے۔ اگر وہ آپ لوگ کی زندگی چاہتے ہیں، وہ عزت کی زندگی چاہتے ہیں، وہ صحابہ کی زندگی چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اللہ کی وہی مدد ہو، پھر ہمیں وہی روم دبدبہ حاصل ہو جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، تو میرے بھائیوں آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، اللہ کو اللہ سمجھنا ہوگا، اخلاق کو درست کرنا ہوگا، معاشرے کے اندر برائیوں کو مٹانا ہوگا، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے تحت عمل کرنا ہوگا۔ اس صحابہ نے اپنے پر دوسرے کو ترجیح دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے امام کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ امامہ میرا اس کو دے دیا جائے۔ پھر کھانے کی باری آتی ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانے کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے، کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم اور دوستو ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے، یہ آخری نبی جن کے طفیل میں یہ دنیا بنائی گئی، وہ نبی اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو کچھ کھانے کو ہے، کچھ میسر نہیں ہوا، پھر آپ مجبور ہو کر صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کہ اس کے کھانے کا کون انتظام کرے گا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے مہمان کی میں عزت کروں گا اور کھانے کا نظم میں کروں گا۔ وہ جاتے ہیں اپنے گھر، اپنے اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے، گھر سے آواز آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، دیگر صحابہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھروں میں آواز دیتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے، سب جگہ سے یہی آواز آتی ہے کہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلمان فارسی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پریشان حال ہے کہ کیا ہوگا۔ وہ آخر میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، ایک امید لے کر کہ یہاں ضرور کام ہوگا، لیکن دل میں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے مایوسی ہاتھ لگ جائے، پھر کیا ہوگا۔ میرے محترم اور بزرگوں اور دوستوں، اور میری آواز سن رہی میری ماں اور بہنیں بڑے غور سے سنیں اور سوچیں، جب وہ آواز دیتے ہیں، آواز آتی ہے گھر سے کون ہو، عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا مہمان ہوں۔ آواز آتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں نے حسن حسین کو بھی بھوکے سلا دیا ہے۔
اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، وہ فوراً اندر جاتی ہے۔ کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چادر رکھی ہوئی ہے جو کسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدیہ دیا تھا، وہ اس کو رکھی ہوئی تھی، وہ نکال کر لاتی ہیں اور حضرت سلمان سے کہتی ہیں کہ اس کو لے جاؤ بازار میں فروخت کرو، ایک شمون نامی یہودی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو دے دو، وہ کچھ آٹا اور گیہوں غلہ دے گا، لے آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس مہمان رسول کی عزت کروں گی۔ میری ماں اور بہنیں ذرا سوچیں۔ وہ لے کر جاتے ہیں بازار کے اندر، شمون کے پاس جاتے ہیں، وہ شمون کے پاس چادر دیتے ہیں، وہ دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اتنی کشش چادر کے اندر ہے، وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، پوچھتا ہے ارے بھائی یہ چادر کہاں سے لائے، یہ چادر کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تو ہمیں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کچھ غلہ دے دو۔ وہ کہتا نہیں، جب تک تم پوری بات نہیں بتاؤ گے میں کچھ نہیں دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا، مجھے پورا واقعہ بتانا پڑا۔ وہ شمون جو اسلام کا دشمن تھا، یہودی تھا، جب پورے واقعے کو سنتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور سلمان فارسی کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے جو توریت میں پڑھی تھی یہ یہی خاندان ہے اور یہ یہی نبی ہے جس کے سلسلے میں نے پڑھا تھا، تم گواہ رہنا، میں اسلام لاتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ چادر بھی واپس کر دیتا ہے، غلہ بھی دیتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا ہم سوچیں، اگر یہ جذبہ احسار کا پیدا ہو جائے، ہمدردی کا پیدا ہو جائے آج ہمارے معاشرے کے اندر، تو یہ جو بگاڑ ہے، جو برائیاں ہیں، جو اختلاف ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ پریشان ہیں، میرے محترم اور دوستو، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ میرے محترم اور دوستو، آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر وہی زندگی نصیب ہو جائے، ہماری اللہ کے طرف سے مدد ہو، تو میرے بھائیوں ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہوگا، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو پہلی صفت صحابہ کی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو، پھر ہمیں عزت کی زندگی نصیب ہو، تو میرے محترم اور دوستو، ہم کو اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی پورے طور پر ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، جیسا کہ صحابہ کی خوبی تھی کہ جب وہ ایمان لائے تو سب کچھ قربان کر دیے، بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، مال ختم ہو جائے، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو میرے محترم اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ میری نافرمانی کو چھوڑ دو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہمارا چلنا اسلام کے مطابق، ہمارا اٹھنا اسلام کے مطابق، ہمارا اخلاق اسلام کے مطابق، ہمارا لین دین اسلام کے مطابق، ہمارا کاروبار اسلام کے مطابق، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق اسلام کے مطابق، معاشرے کے اندر جو حقوق ہیں وہ اسلام کے مطابق ہو، ہماری شادی بیاہ اسلام کے مطابق ہو، پھر دیکھیے حالات بدلیں گے، تبدیلیاں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وہی اللہ جس نے آج سے پہلے مدد کی، جس اللہ نے حضرت ابراہیم کی مدد کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، خدا کا انعامدار
تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر میں کیسی مدد کی تھی. میرے محترم اور دوستو آج بھی وہی مدد ہوگی، لیکن پہلے ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، اللہ کو اللہ سمجھنا ہوگا اور ہمارے اندر احسان کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم شراب پیتے ہیں تو اللہ سے ڈرے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سے ڈرے، اگر کسی کی غیبت کرتے تو اللہ سے ڈرے، اگر ہم حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، کسی کے پیچھے پڑتے ہیں، کسی کی زمین حق کرتے ہیں تو ہم اللہ سے ڈرے. کأنک ترا، کوئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے ڈرے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. پھر دیکھیے ماحول بدلے گا، ہماری اللہ کی ایک طرف سے مدد آئے گی. آج دنیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، صرف یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد ہو جائے، پھر وہی بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، شراب سے توبہ کرنی ہوگی، اخلاق کو درست کرنا ہوگا، والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، بچوں کو دینی تعلیم کا جذبہ دینا ہوگا اور احسان پیدا کرنا ہوگا، ہمدردی پیدا کرنی ہوگی اور آپس کے اختلافات کو دور کرنا ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پہلے رکوع کے اندر ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ اگر تم نے اختلاف کیا، کسی طرح کا یہ مطلق لفظ ہے تو ہم تمہاری ہوائیں اٹھائیں. میرے محترم اور بزرگوں ذرا ہم سوچیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسے اللہ کی مدد ہوگی، کہاں گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں گیا ہمارا وہ احسان. ارے بھائی ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ تو کبھی پہاڑ سے کود گئے، ان کو راستہ مل گیا، جنگلوں میں گئے ان کو راستہ مل گیا، سمندر میں چھلانگ لگائے سمندر نے راستہ دے دیا، افریقہ کے میدانوں میں گئے وہاں ان کو راستہ مل گیا. آج ہم انہی کے ماننے والے، اسی قرآن پہ چلنے والے، اسی رسول کو اپنانے والے، اسی رسول کو ماننے والے، اسی قرآن پر عمل کرنے والے آج ہم در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم ذرا سوچیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور سوچے کیا ہو رہا ہے. بس ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اصل بیان حضرت مولانا ابوالکلام صاحب، حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کا بھی بیان ہونا ہے، وقت بہت کم ہے. صرف یہ واقعہ بیان اس لیے میں کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر بیداری آ جائے، آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ کے اندر احسان و ہمدردی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور آج آپ یہ عہد لے کر جائیں کہ اپنے اندر تبدیلی کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. پھر دیکھیے تب تو آج کے اس اصلاحی معاشرے اور دینی معاشرے جو پروگرام ہو رہا ہے تب تو فائدہ ہوگا. ورنہ اگر آپ ایسے ہی چلے گئے، بچوں نے پروگرام پیش کیا، کتنے ہر موضوع پر بیان کیا، اگر ہم سن کے انسن کر دیے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بیکار ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم عہد کرتے جائیں کہ جو بھی بتایا جا رہا ہے آج سے ہم اس پہ عمل کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسلام کی پہلی لڑائی، اسلام کے دشمنوں نے جب تنگ کر دیا، مکہ سے 1000 کا لشکر آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. آپ کو خبر ہوتی ہے، آپ ایک نوجوان صحابی جن کا نام مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 18 سال کی عمر ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، وہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہو جائے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بزدل لیں گے، ہم ایمان لائے ہیں. آج میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جذبہ کہاں گیا، ہماری تڑپ کہاں گئی کہ ہم سمندر میں کودنے کی بات چھوڑیے، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑائی، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، ایک دوسرے کو ہم ستا رہے ہیں. کہاں سے اللہ کی مدد ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ماحول 1000 کا لشکر. دیکھیے کیسے اللہ کی مدد آتی ہے. اگر ہمارا یقین ہو جائے تو آج بھی وہی مدد ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہوا وہ مکہ چھوڑ دی، اللہ کے نبی کا حکم ہوا اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کا حکم ہوا پوری دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں. لیکن اسلام کو، قرآن کو اور اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن افسوس کہ آج مسلمان ہم نام کے ہیں
نہ ہمارا اخلاق صحیح، نہ ہمارا کاروبار صحیح، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف 1000 کا لشکر جرار ہے، ایک طرف صرف 313 جو نہتے ہیں، پورے ہتھیار نہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے ہیں، لیکن ایک جذبہ ہے، ایک طلب ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کو یقین تھا اور ایک جذبہ تھا، وہ اللہ کے جاننے والے تھے، پورے کے پورے اسلام پر عمل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، 1000 کا لشکر، 313، ایک طرف 1000 کا لشکر جرار ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، غرور اور گھمنڈ میں ہے، تکبر میں ہے۔ آج بھی کچھ طاقتیں جو ہمیں اور آپ کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ ہم آپ ان سے گلے لگائیں، ان سے ملیں، ان کو بھائی کی دعوت دیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ماحول کو سمجھ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ان طولک ہذہ الإصابہ لن تعبد بعدہا فی الارض۔ کیا ہے پروردگار عالم، یہ مٹھی بھر تیرے چاہنے والے، تیرے اسلام کو پھیلانے والے، تیرے قرآن کو تعلیم کو عام کرنے والے، آج تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر اس دھرتی پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہم ان تہلک، اگر یہ ہلاک کر دیے گئے، اگر یہ شہید کر دیے گئے، اگر ان کو شکست ہو جاتی ہے تو اے پروردگار عالم لن تعبد بعدہا فی الارض، تو آج کے بعد تیرے اس دھرتی پر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اٹھا کے قرآن دیکھ لیجئے، 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آ جاتے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ کی مدد ہوئی، اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن افسوس آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پوری دنیا ہماری دشمن ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہمارے اندر سے وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ احساس، وہ اتحاد و اتفاق، وہ بھائی چارگی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسروں سے الفت، وہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر وہی زمانہ آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو پھر پیش کرنا ہوگا، آپس میں محبت کرنی ہوگی، اسلام کو اپنانا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، اتحاد آپس میں پیدا کرنا ہوگا، غیر مسلموں بھائیوں سے محبت کرنی ہوگی، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ ایک